یہ سوال کیا گیا ہے، ایک پوسٹ بھی بھیجی گئی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اللہ کے راستے میں شہادت کی دعا۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے۔ صحیح بخاری۔ دیکھیے یہ وہ دعا ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مانگا کرتے تھے، یہ وہ دعا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے جو بخاری کی روایت میں آئی ہے۔ اور ان کی بیٹی نے جب یہ دعا سنی افزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا ابا جان یہ دونوں باتیں گٹھی کیسے ہوں گی؟ دیکھیے ان کے ذہن میں کیا چیز تھی کہ شہادت عام طور پر تو جو محاذوں پر جا کے لوگ لڑ رہے ہیں وہاں ہوتی ہے، اور وہاں سے عام طور پر لوگ واپس نہیں لائے جاتے تھے، چونکہ اس دور کے اندر جدھر شہید ہوتے تھے ادھر ہی دفن کر دیتے تھے، تو یہ دو باتیں گٹھی کیسی ہوں گی؟ لیکن عمر بن خطاب تھے، ان کا فہم و فراست بہت بڑا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹی اللہ چاہے تو یہ غیر ممکن نہیں، اللہ چاہے تو یہ کر بھی سکتا ہے۔ اس انداز سے انہوں نے جواب دیا۔ یہ یقین کی انتہا ہوتی ہے، مالک ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ شہادت بھی دے دے، اور اپنے نبی کے شہر میں یعنی نبی علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے، یعنی یہاں میں دفن بھی ہوں، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا انداز ہے۔ جس طرح جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ، چونکہ یہ بات ذرا مشہور تھی کہ جہاں نبی علیہ السلام دفن تھے اس کے ساتھ ابو بکر صدیق دفن تھے، اور وہ حجرہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملکیت تھی وہ جگہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں دفن ہونے کے لیے اس خواہش کا اظہار کیا ہوا تھا، لوگوں کو پتا تھا یہ معاملہ ہے، یہ خود یہاں دفن ہونا چاہتی ہیں، اس سے زیادہ تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ محبت کی وجہ سے کہا بیٹا جا کے عائشہ یعنی ام المومنین سے پوچھنا، اجازت لینا کہ عمر جو ہے یہاں دفن ہونا چاہتا اپنے آپ کو۔ تو اب جو عمر رضی اللہ عنہ دور کا ایک سارا نقشہ ام المومنین نے دیکھا ہوا تھا کہ کس قدر انہوں نے اللہ کے راستے میں محنتیں کی ہیں، بلکہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے ام المومنین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب کے اندر تھوڑی بہت جیسا تبدیلی ہوتی ہے آئی ہے سوائے عمر بن خطاب کے اور عبداللہ بن عمر کے، یعنی ان دونوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس انداز سے اپنے ایمان اور تقویٰ کو قائم رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، یعنی ان کا درجے کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے، تو وہ ٹھیک ہے یہاں دفن ہو جائے۔ تو عبداللہ بن عمر نے جا کے خوشخبری سنائی کہ ابو وہ راضی ہو گئی ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کس قدر فہم و فراست والے لوگ تھے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یعنی میں اب یعنی مجھے کیونکہ قاتلانہ وار ہوا تھا، شہادت تو مل گئی، دعا کا ایک حصہ تو پورا ہو گیا، اور یعنی جب میں شہید ہو جاؤں تو اس کے بعد جب باہر لے کے جانا تو ان کے اجرے کے بعد اس میت کو رکھنا، پھر اجازت لینا۔ دیکھیے غور کیجیے کہ ہو سکتا ہے پہلے انہوں نے اجازت امیر المومنین کی وجہ سے دی ہو کہ وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر تو وہ معاملہ نہیں رہتا ہے، پھر تو ان کی اپنی ایک آخری وہ جو ہوتا ہے اجازت اس انداز سے، تو پھر دوبارہ اجازت لی گئی اور انہوں نے اجازت دی اور پھر وہاں دفن ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تو پہلے آؤ، پھر اللہ کے راستے میں شہادت ملے گی نا۔ جس راج ہمارے کہتے ہیں یہ اللہ کی فوج ہے، یہ جناب اللہ کے لیے لڑتی ہے۔ بتاؤ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں اللہ کے لیے لڑیں گے کب؟ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، 11ویں چل رہی ہے، 12ویں چل رہی ہے، گھوڑے کی پوجا، تعویذ بندہ ہوا ہے مجاہد صاحب کا، حملہ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے میں، یہ تو شرک کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے راستے میں وہ تھے صحابہ کرام، اللہ کے راستے میں اللہ کے کل جسے پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ کوئی مال کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، تو اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے صرف وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ باقی جو عورت کے لیے کرتا ہے وہ عورت کے لیے، جو ملک کے لیے کرتا ہے وہ ملک کا وہ ہے، اس ملک کے راستے میں شہید ہے، یا وطن کے لیے یا قوم کے لیے یا اپنی بہادری کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ تو آج جو اس ایمان کو توحید کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ ایسے لوگ، بخاری دوسری روایت بھی لائے جو تبلیغ کے لیے جائیں گے، لڑنے کے لیے نہیں۔ عام طور پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو کوئی اسلحے کا معاملہ ہے، جو اس طرح قتل ہو جائے یا قتل کرے یا معاملہ اسلحے کا جنگ میں، تو بخاری لائے ہیں کہ جو تبلیغ کے لیے بھی نکلے گا اور اس کے راستے میں موت آ جائے یا دوسرے اس کو مار دے، تو یہ انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں
ان کو مردہ نہ سمجھو یا مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، جنتوں میں ان کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ تو اس روایت نے اور زیادہ بلکہ ہمیں امید بڑھا دی ہے اور شوق بڑھا دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ تبلیغی دور ہے، دعوتی دور ہے۔ اس دور میں اگر کوئی کافر مشرک ہمیں مار دے گا تو براہ راست اسی وقت مومن اللہ کے جنتوں میں پہنچ جائیں گے، جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے۔ باقی آج یہ جو گیرویں کر کے جا رہا ہے عمرہ کرنے یا حج کرنے جا رہا ہے، یا رسول مدد پکارتا ہے، یا تعویذ بندھے ہوئے، یا اس جمہوریت کے اندر بھی شامل ہے، اور وہ عمرہ کرتے راستے میں اس کی موت آ گئی ہے مدینے میں، تو ادھر ہی اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو ادھر تو اور بھی عبداللہ بن ابی بھی تو وہاں دفن ہے، اور کتنے لوگ دفن ہیں۔ دفن ہونے کا معاملہ نہیں ہے یہاں، مکی اور مدنی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں ایمان کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے۔ تو جو بالکل کسی فرقوں میں نہیں ہوگا، جہاد کر رہا ہوگا اللہ کے راستے میں، تبلیغ کر رہا ہے، تو اس کی موت جہاں بھی ہوگی اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوگا۔ یہ معاملہ ہے۔ باقی جس طرح فراڈ کرتے ہیں یہ بڑے، جو رمضان میں مر جائے جی وہ جنت میں چلا جاتا ہے کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بھائی یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، باقی کافر مشرک بھی رمضان میں مر رہے ہیں، جمعے والے دن مرتے ہیں، جمعرات والے دن مرتے ہیں، عید والے دن مرتے ہیں۔ تو مرنے کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ جو بڑا جنازہ بڑا تھا جی، جنازوں کو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا، ایمان کو دیکھے گا، توحید کو دیکھے گا، یہ معاملہ ہے اصل۔